بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت وتر مطلب تراویح بول لیجیے پڑھ لے، اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے، اس کے کئی نام ہیں. یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی، چونکہ تہجد اور وتر کا میں نے لیا، لیکن اب کوشچن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت. عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح. عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل. اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد. نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں وتر و تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ ہے 8 رکعت. نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے. اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو سورج کے زوال پہ جانے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق. بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین. نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ظہر سے پہلے ہوتی ہے، ظہر بولے تو الگ، ضحیٰ ہے. یہ صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے. چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام ہے، چیم ہے نہیں عربی میں، پھر بھی ہم بولتے ہیں، خیر کوئی مسئلہ نہیں بولنے. اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں. اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی ایک حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد. ٹھیک ہے، تو بہرحال وضاحت. تو بھائی نے کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر. اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد ہے کیا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل، تو 8 رکعت جو آپ نے بعد میں پڑھی امام کے ساتھ، یا تو آپ اس کے لیے نیت نفل کی کر لیں، نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے تو وہ نفل ہو جائیں گی، اور آپ رات کی وہ نماز تہجد کی شکل میں رات میں پڑھیں. یا آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لیں کہ اللہ وہ ہے چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لیں نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز. اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ. اور اس کے بعد وتر پڑھیں. یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لیں اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیں. لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لیں، چاہے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وتر کو آپ نہ پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا ہے پڑھے، اس کے بعد آپ وتر کو رکھیں، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک. جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے، نماز قیام کرے، ٹھیک ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، اس کو بخشش کا ذریعہ، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو غفر له، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ، تقدمت من ذنبک. لہٰذا بہت فائدہ رمضان کی قیام کا. تو لہٰذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. کوشش یہ کرے کہ وتر کو آپ آخر میں پڑھیں. اگر ڈر ہے کہ وتر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وتر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھ لیں. تو یاد رکھیے وتر اور تہجد کو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، آپ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے رات کی نماز پڑھائی، قیام اللیل کیا، اور صحابہ نے 3 راتوں تک آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا. اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا. سحر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں نے آج خاص طور سے نہیں پڑھائی، کہیں ایسا لو تم اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو، اس لیے میں نے اسپیشلی تم کو نہیں پڑھایا. تو اس سے پتہ چلا آپ نے قیام اللیل صحابہ کو 3 راتیں پڑھائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا وتر کو تراویح کو با جماعت پڑھا جا سکتا ہے. سنت و نوافل کے تعلق سے تھا کہ تراویح کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی 8 اور 3 11، لیکن لوگ 20 پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جو کیا اس سے آگے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا جتنا کیا اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، بات صحیح ہے. لیکن نوافل میں آپ کو اختیار ہے، آپ جتنا چاہے کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو پکڑ نہیں ہے. ہاں نوافل کو کیسے ادا کریں گے وہ سنت طریقے پہ کریں گے، وہ ضروری. جیسے مثال کے طور پر رات کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی، لیکن کیا کوئی انسان 8 سے زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں. لیکن وہ 8 پڑھتا ہے تو کیا نبی سے افضل ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. نبی کی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی نے 8 پڑھے لیکن میں 10 پڑھ کر بتاؤں گا تو آپ مخالفت میں نماز پڑھ رہا. لیکن وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے، میں نے 8 پڑھ لی، لیکن میں رات میں جاگ رہا ہوں اور نفل ادا کرنا چاہتا ہوں. تو نفل میں انسان کو مکمل چھوٹ ہے کہ جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں پوچھ نہیں. لیکن کوئی کہے نہیں 8 جب اللہ کے رسول نے پڑھی تو آگے جانا نہیں آگے جانا اس میں نہیں ہوں گا. وہ تب ہوں گا جب انسان بولے کہ میں موقدہ نماز، فرض نماز
کو میں جو ہے اپنے اعتبار سے تعداد بڑھاؤں گا، ظہر کے اندر 4 موقعہ پہلے 2 موقعہ بعد میں ظہر سے پہلے 4 پڑھوں گا اور بعد میں بھی 4 موقعہ پڑھوں گا، اب وہ گناہ گار ہوا چونکہ ایک بتائے گئے چیز سے اس نے زائد کیا، جبکہ نوافل الگ چیز ہے۔ اچھا یہ عمل جو نوافل میں آتا رات کی نماز، اللہ کے رسول پہ یہ تو فرض تھی، کیونکہ آپ پر فرض تھی رات کی نماز، اور یہ فرض نمازوں سے پہلے فرض تھی، رات کا ایک حصہ جاگ کر عبادت کرنا، ٹھیک ہے، تو تب یاد رکھیے اللہ کے رسول پر تو فرض تھی، ہم امت کے لیے سنت موقعہ ہوں گی، آپ نے ہمیشہ پڑھی یاد رکھیں، یا سنت بول سکتے ہیں آپ، اور اس کے بعد اگر بولے تو نفل بھی آ سکتے، چونکہ عبادتوں کی 2 ہی تقسیم ہوتی ہے، فرض نماز اور نفل نماز، فرض روزے اور نفل روزے، فرض زکات اور نفل زکات، پھر نفل کے اندر وہ چیز اللہ کے جو ہمیشہ کی اس کو موقعہ بولتے ہیں، جو کبھی کی اس کو سنت بولتے ہیں، سمجھ آپ، نمازوں میں جو ہم فرق کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد موقعہ سنت ہے، تو موقعہ بھی نفل ہے، سنت بھی نفل ہے اور نفل بھی نفل ہے، تو لہٰذا اگر وہ نفل بول کر اضافہ کرتا ہے اس میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ اس کو سنت وغیرہ وہ نہیں مانتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے کوئی انسان، 20 کیا 200 پڑھے، رات بھر پڑھے، کیا اس کا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ اپنی بات کو ہم یہی ختم کریں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام۔ عورت کے اعتکاف یاد رکھیے تو عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے جیسا مرد اعتکاف کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیا اور آپ کی وفات کے بعد بھی وہ اعتکاف کرتی رہی، ٹھیک ہے، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت دے دی، بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ نے اجازت مانگی آپ نے دے دی۔ اس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ انہوں نے مسجد میں خیمہ نصب کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں برابر اعتکاف فرماتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، ہر رمضان کرتے تھے اور امہات بھی کرتی تھی ساتھ میں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی جو ہے امہات المومنین اعتکاف کرتی تھی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، مطلب اعتکاف نبی کی زندگی میں ازواج نے کیا، اعتکاف نبی کی زندگی کے بعد ازواج نے کیا، اور دونوں ہی صورتوں میں اعتکاف کہاں کیا؟ مسجد میں، زندگی میں مسجد میں، زندگی کے بعد بھی مسجد میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زوجہ جو ہے جن کا ام سلمہ آتا ہے اس میں بہرحال غالباً، انہوں نے جو ہے اعتکاف کیا اور وہ استحاضہ کی حالت میں تھی، مطلب ایسی حالت میں بھی ازواج مطہرات اعتکاف نہیں چھوڑتی تھی۔ استحاضہ دیکھیے، حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، لیکن استحاضہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ عورت کو حیض نہیں آتا لیکن حیض کے بدلے بغیر کسی عذر کے خون نکلتا جو بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو خون حیض کا ہوتا بھی نہیں ہے، استحاضہ۔ تو استحاضہ میں بھی امہات جو ہے اعتکاف کیا کرتی تھی۔ میں اس کے امپورٹنس بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے اعتکاف کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ کنڈیشن فرسٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی کنڈیشن یہ کہ شوہر یا ذمہ دار، شوہر ذمہ دار مطلب والد بھائی جو جس کے ماتحت وہ رہتی ہے، اس کے گارجین جس کو بولیں گے، اس کے اجازت کے بغیر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بخاری کی روایت ہم نے ابھی دیکھی اس میں آتا ہے کہ آپ نے اعتکاف سے قبل اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت دے دی، تو پتہ چلا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شوہر کی اگر بغیر اجازت کے کوئی عورت اعتکاف کر لے تو اس کو پورا حق اختیار ہے شوہر کو اس کا اعتکاف توڑا کر اس کو واپس لائے، چونکہ اعتکاف نفلی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث واضح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نفل روزے بغیر شوہر کی اجازت کے نہ رکھے، تو پتہ چلا نفلی عبادت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ شوہر کی اجازت۔ تو شوہر اس کا اعتکاف توڑا بھی سکتا اگر بغیر اجازت کے رکھے تو کرے تو ٹھیک ہے، امام شافعی امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے۔ اسی طرح دوسرا کام جو کرنا ہوں کنڈیشن وہ یہ ہے، جس مسجد میں عورت اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے وہاں یہ چیز ضروری ہے کہ مرد اور زن کا، عورت اور مرد کا اختلاط نہ ہو، مطلب سپریٹ مسجد ہو، سپریٹ مصلی ہو، سپریٹ طہارت خانے ہو، سپریٹ غسل خانے ہو، سپریٹ نماز کا پورا مکمل انتظام ہو۔ مسجد میں کریں گی اور مسجد میں سپریٹ ساری چیزیں اس کے لیے ہونا چاہیے، اور ان سب پر بدرجہ اولا اس کی حفاظت کا کمپلیٹ نظم ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بیچاری اعتکاف کے لیے جائے اور کسی فتنے میں پھنس جائے۔ کمپلیٹ سیگریگیشن جس کو کہیں گے، مکمل طور سے اس کا انتظام، غسل کا، کھانے کا، پینے کا، پلس پروٹیکشن بھی ہو۔ ایسے لوگ یا ایسے مرد دروازوں پر موجود ہو جو کنٹینیوس پروٹیکشن کرتے رہے اس مسجد کا، چونکہ اندر خالی عورتیں اندر مرد نہیں جا سکتا، ضرورت ہے ان کی حفاظت کی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے مسجد نبوی میں جب عورتیں اعتکاف کرتی صحابیات تو وہاں پروٹیکشن ہوتا تھا، حفاظت ہوتی تھی ان کی، تو کمپلیٹ پروٹیکشن ہو۔ تو پہلی شرط شوہر یا اپنے گارجین ذمہ دار کی اجازت، اور دوسرا اس کے لیے تمام چیزوں کا علیحدہ نظم و افسوس کی بات ہے ہند پاک میں ہمارے پاس یا بنگلہ دیش میں ایسی مسجدیں
نہیں کے برابر ہے، جہاں ان کا کمپلیٹ نظم الگ ہو، اور جو کچھ تھوڑی بہت ہے بالکل اتنی تھوڑی کہ اشاریہ 0.00001% بھی نہیں ہوں گی، وہ بہت کم، مطلب 1000 مسجدوں میں ایک مسجد بھی نہیں جہاں عورتوں کا انتظام ہے، اس میں اگر ہے بھی تو عورتوں کے اعتکاف کا تو کوئی نظم نہیں، پروٹیکشن کا کوئی 24 آور نظم نہیں، کیونکہ جب عورت اعتکاف میں ہوگی 24 گھنٹے وہاں مرد پروٹیکشن اور حفاظت تو مرد ہی کرے، تو ایسے انتظام نظر نہیں آتا جبکہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ دو کنڈیشنز عورتوں کے سامنے۔ اسی طرح کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیے عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، کہ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے، امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے نہیں کہا کہ عورت کا اعتکاف مسجد کے علاوہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہا؟ مطلب مسجد کے علاوہ اعتکاف عورت کا نہیں ہوتا، مسجد میں ہی عورت کا اعتکاف ہوگا، اگر مسجد میں نظم نہیں ہے تو عورت اعتکاف نہیں کریں گی، اس بات کو یاد رکھیے۔ کچھ اقوال علماء کے تھے جو میں نے پہلے بار رکھے تھے رائے، لیکن بہرحال وہ ایک رائے تھی، جو زیادہ بہتر چیز ہے کہ عورت اعتکاف مسجد میں کریں گی، مسجد میں نظم نہ ہونے کی شکل میں اعتکاف نہیں کریں گی۔ اب بہت سارے لوگ یہ مسئلہ لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا نا عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے، اس لیے کہ وہ افضل ہے، تو یاد رکھیے عورت کے لیے مسجد جانا ضروری فرض نہیں ہے، لیکن چاہے تو جا سکتی ہے، عورت کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے لیکن چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں بھی آئے، عورتوں نے گھر میں بھی نماز پڑھی، بات صحیح ہے، لیکن نبی کے زندگی میں آپ نے ساری زندگی اعتکاف کیا، ساری زندگی میں امہات المومنین یا دوسری صحابیات میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے نہیں کہا کہ تم گھر میں کر لو، وہ صرف نماز کا مسئلہ اعتکاف کا نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، وہ روایت کو لا کر ابو داؤد میں اور دیگر حدیثوں میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تو گھر میں پڑھے، گھر کے صحن سے زیادہ بہتر ہے گھر کے اندر والے کمرے میں، اور اس سے زیادہ بہتر ہے سب سے اندر والے کمرے میں تو نماز پڑھے، اس لیے کہ عورت اللہ کی رحمت میں سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب اپنے گھروں کے سب سے اندرونی کمروں میں ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نماز کے لیے عورت کے لیے مسجد جانا فرض نہیں ہے، لیکن میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین آپ کی زندگی میں بھی مسجد میں اعتکاف کرتے رہی، آپ کی زندگی کے بعد بھی اعتکاف کرتے رہی، اگر اس کی اجازت ہوتی کہ گھر میں رہے تو اللہ کے رسول ضرور بیان کر دیتے، اور میں سمجھتا ہوں عورتوں کا مردوں کے مقابلے میں گھر میں زیادہ رہنا زیادہ ضروری ہے، ان کی ضروریتیں زیادہ ہوتی ہے گھر میں، اور ان کو گھر سے نکلنا زیادہ تکلیف دیتا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ دیکھیے آپ کو سفر میں جانا ہے، بیگ اٹھا اور چلے گئے، عورت کو سفر میں جانا ہے تو بہت ساری چیزوں کا اس کو انتظام، نظم، بچوں کے دودھ کا کیا انتظام ہوگا، فلاں چیز کا مسئلہ کیا ہوگا، میں مہینے کی کس حالت کے اندر ہوں، فلاں کیا ہوگا، کس جگہ جا رہے وہاں انتظام ہوگا نہیں ہوگا، طہارت خانوں میں عورتیں نہیں جا سکتی، اکثر مردوں کے لیے بنے ہوتے ہیں، سمجھ رہا؟ تو کتنی پلاننگ ہوتی ہے اس کی، تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے میں، لیکن اس کے باوجود بھی امہات المومنین ساری زندگی مسجد میں کرتی رہی، اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ مسلسل کرتی رہی۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا، اور اس کو مسجد میں نماز والی حدیثوں پر قیاس کرنا میں سمجھوں گا درست نہیں۔ وہ نماز کے لیے، چونکہ نماز واجب اور فرض نہیں ان کے لیے مسجد میں، تو لہٰذا گھر کے اندر پڑھے، لیکن اعتکاف کے معاملے میں آپ نے کبھی کسی عورت کو یا صحابیہ کو یا امہات کو یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کے بدلے گھر میں کیوں نہیں کر لیتی ہو، اگر جواز ہوتا تو آپ کہہ دیتے ہیں، لہٰذا میں یہ کہوں گا ان کو جو ہے گھر سے باہر نکلنے میں عورتوں کو حالانکہ زیادہ مشقت ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اسی میں کرایا مسجد نبوی میں اور پوچھ کے جاتی تھی، اور اسی طرح آپ کے گزرنے کے بعد بھی ان کے خیمے اور ٹینٹس ہر رمضان میں لگا کرتے تھے، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف عورت کا صرف اور صرف مسجد میں ہوگا، مسجد میں نہیں کر سکتی تو یہ عبادت ان کے لیے پھر نہیں ہے، یاد رکھیے۔